ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے کیسز بہت زیادہ ہیں پاکستان میں اور حالات بدلے نہیں ہیں. کوئی اقدامات بھی ایسے نہیں کیے جا رہے. جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنا مؤثر ہے. کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, تو کچھ بتائیے گا کچھ تفصیل. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے اس وقت نا ایک کافی ڈیلیما ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ اگر ہم میڈیکل ایکسپرٹس کی بات سنیں تو وہ سب یہ کہہ رہے ہیں یونانیمسلی کہ ہمیں اس بیماری کو روکنے کے لیے ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا, کیونکہ جب تک ہم اس کے ویکٹر کو نہیں روکیں گے, یعنی جب تک ٹرانسفر کو نہیں روکیں گے, اس وقت تک یہ وائرس جو ہے وہ لوگوں کو لگتا رہے گا اور وہ پھیلتا رہے گا. تو ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف حکومت کا موقف ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جس میں ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ڈیلی ویجز کے ملازمین ہیں, ان کا تو گزارا ہی اس بات پر ہوتا ہے کہ صبح گئے اور شام کو کما کے آئے, اور اگر فرض کریں ان کے یہ ڈیلی ویجز ختم ہو جائیں تو ان کے تو گھر میں چولہا نہیں جلے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ حکومت کے وسائل اتنے نہیں ہیں, اور ہمارے ہاں سوشل سیکیورٹی کا کوئی سسٹم ہونا تو دور کی بات ہے, ہمارے ہاں تو ابھی ہمارے پاس کاؤنٹ ہی نہیں ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے کتنے شہری ہیں اور ان کی اکنامک کنڈیشن کیا ہے, ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو پاورٹی کی لائن کے نیچے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ کیا ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر کے اس بیماری پر قابو پانے کو پرائورٹی دیں, یا دوسری طرف یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری اگر اکانومی کلیپس ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا. میرے خیال میں ہماری حکومت جو ہے اس کو بہت ہی سیریس وار فوٹنگ پر بیٹھ کر کوئی لایا عمل اس کے لیے کرنا پڑے گا. ہم بالکل لوگوں کو آزادانہ چھوڑ نہیں سکتے کہ وہ بازاروں میں گھومیں, دکانوں میں خریداری کریں, دفتروں میں جائیں, اسکولوں میں کالجز میں جائیں. میرے خیال کے اندر ایک درمیانی راستہ جو کہ زیادہ ٹلٹ ہو ٹورڈز لاک ڈاؤن, وہ کرنا بہت ضروری ہے, اشد ضروری ہے. ابھی بھی حکومت صرف موٹیویشن اور ٹی وی کے ایڈ اور ریڈیو کے ایڈ اور سوشل میڈیا پر ایڈز, اس کے اوپر انحصار کر رہی ہے کہ لوگ موٹیویٹ ہو کر گھر بیٹھنا شروع کر دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب کوئی اس کے لیے قانون بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ہم نے پچھلے 70 سال میں کوئی ایسا نظام نہیں بنایا جس میں ہم لوگوں کو لا ابائڈنگ سٹیزن بنائیں اور وہ قانون کو سنتے ہی قانون پر عمل کرنے لگ جائیں. تو اس لیے یہ توقع رکھنا کہ صرف ایک موٹیویشنل ٹاک سے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر کی ریکویسٹ کرنے سے لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے, ایسا ممکن نہیں ہوگا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک نیشنل پالیسی بنائی جائے اور یہ نیشنل پالیسی چاروں صوبوں پہ ایک دم عمل کیا جائے. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ اختلافات بھی موجود ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی بات کرو تو وہ صوبائی حکومت کو بلیم دیتی ہے, صوبائی حکومت وفاقی حکومت کو کہتی ہے. اتنے سیاسی اختلافات میں کیسے ممکن ہے؟ بیچ میں یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں اور جو پوائنٹ سکورنگ ہے, بعض اوقات وہ ہماری پرائورٹی بن جاتی ہے. اب جب بھی کورونا کی بات کے اوپر آپ سندھ والوں کو بلائیں گے تو وہ سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ٹھیک کام نہیں کیا. فیڈرل گورنمنٹ والے جب بات کریں گے تو وہ ایک دم اپوزیشن کو کہیں گے کہ یہ چونکہ اتنے سال یہاں حکومت کرتے رہے ہیں تو انہوں نے ہیلتھ کا کوئی سسٹم نہیں بنایا. میرے خیال میں ایک نیشنل پالیسی بننی چاہیے, اور یہ نیشنل پالیسی میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے بیٹھیں اور اس کے بعد اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن آف دس نیشنل پالیسی ہو. ڈاکٹر صاحب یہ ایک مثالی سچویشن کی بات آپ کر رہے ہیں. پاکستان میں جس طرح کے حالات ہیں, اگر حکومتی سطح پر نہیں کچھ ہوتا تو کیا محلے کی سطح پہ لوگ اپنے طور پر جو کہ اتنے بے نیاز ہیں, انہیں پرواہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے, اس کے باوجود شادیاں بھی ہو رہی ہیں, پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں, تو کس طرح سے مطلب پولیس والے خود بیمار ہو رہے ہیں, تو کون آئے گا یہ بتانے کے لیے کہ یہ واقعی بہت ہی خطرناک چیز ہے؟ دیکھیے اس میں جو مین ریسپانسبلٹی ہے وہ گورنمنٹ کی ہے. یہ آپ جو بات کر رہی ہیں نا, یہ اس سوسائٹی کی بات کر رہی ہیں کہ جس میں چھوٹے چھوٹے پریشر پاور گروپس بنے ہوتے ہیں, پریشر گروپس بنے ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں انگلینڈ میں تھا تو میری خالہ وہاں رہا کرتی تھی, تو انہوں نے کچھ فون کیا تو میں نے کہا کیا ہوا. وہ کہتے ہیں ایسا ہے کہ ہمارے یہاں نا ٹماٹر بہت مہنگے ہو گئے ہیں, تو ہماری کنزیومر سوسائٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس لوکیلٹی کے سارے لوگ ٹماٹر خریدیں گے ہی نہیں. تو اس طرح کی ہمارے ہاں تو اس طرح کی کوئی سیوک سینس اور سوشل سینس یہاں ایگزسٹ نہیں کرتی. ایک میرے خیال میں اب اس وقت نا وار فوٹنگز کے اوپر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ لوگ اپنے طور پہ کریں گے.
नंबर 1 लोगों को इस बात का प्रॉपर शऊर नहीं है। अभी भी हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कोरोना का हो रहा है ना, ये एक ऐसे ही ना किसी कोई सहूनी साजिश है, कोई बैरूनी साजिश है, इसके पीछे एक एजेंडा है, ये जो मैन मेड वायरस है, या ये है कि नहीं नहीं ये बुनियादी तौर पर है ही नहीं कोई वायरस, किसने देखा है वायरस, और इस तरह की ऐसी जहालत की बातें जो हैं वो सुनने के लिए आती हैं। तो इसलिए इन हालात के अंदर अगर हम ये तवक्को रखें कि नीचे से लोग शुरू हो के कोई एक मूवमेंट बना के इसको करेंगे, मेरा नहीं ख्याल इसका कोई इम्कान है। एक हुजूम है इतना बड़ा कि जिनकी तरबियत नहीं हुई और जिनके अंदर बुनियादी तौर पर कानून को कानून समझ के मानने की अहलियत नहीं है, तो मेरा तो यही समझ में आता है कि हुकूमत जब तक अपना इसके ना पुट द फुट डाउन, जब तक वो नहीं करेगी, उस वक्त तक हम एक बहुत शदीद बहरान की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, उसके साथ साथ इख्तलाफात भी मौजूद हैं, माशरती सतह पर भी वो लोग भी हैं जो कि ये भी कहते हैं, ऐसी थेरीज चला देते हैं कि डॉक्टर टीका लगा के मार रहे हैं लोगों को। तो ये मतलब कोई कहीं कोई तवाजुन तो है ही नहीं। जी, बस ये कुछ चीजें जो है ना वो खुल के आ जाती हैं। वो कहते हैं ना कि इंफरादी सतह पर जब कोई शख्स क्राइसिस में आता है तो उसका असल खुल के आ जाता है। तो जो हमारे जो नेशन है ना, जिसके अंदर एक बेपुनाह पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ लीडरशिप की बुनियाद पर कोई इनको गाइड नहीं कर सका और कोई इनको ना एक तरतीब में नहीं ला सका। वो सारे के सारे जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और मैंने अभी अर्ज भी किया था एक दिन पहले अपनी एक टॉक के अंदर कि एक फर्क होता है मैनेजर में और लीडर में। जो मैनेजर है वो हमेशा घबराता है क्राइसिस के, वो चाहता है जो चीजें स्टेटस को में है वैसी ही रहे। लेकिन जो लीडर होता है वो हमेशा क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी समझता है। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो लीडर के लिए ये बहुत जबरदस्त मौका होता है कि वो तमाम डिफरेंसेस वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दे। मेरा बड़ा दिल चाहता है और मुझे पता है कि इमरान खान साहब के अंदर ये अहलियत मौजूद होनी चाहिए। उनके अंदर क्रिज्मा मौजूद है जो कि लीडरशिप की एक रिक्वायरमेंट होती है। उनकी फैन फॉलोइंग है, ये भी लीडरशिप की एक रिक्वायरमेंट है। तो उनके लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने इलेक्शन के दिनों में भी वादा किया था कि मैं पाकिस्तान को एक कौम बनाऊंगा। तो ये वो मौका है जिसमें इस क्राइसिस को वो यूज करके तमाम को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने बताया है, इस वक्त हम कंपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं। एक है मरीज, एक है डॉक्टर, एक है एडमिनिस्ट्रेशन, एक है हुकूमत, एक है अपॉर्चुनिस्ट जो कि प्राइवेट अस्पतालों वाले, दवाइयां बेचने वाले, फार्मास्यूटिकल, ये मतलब इसमें बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन सबको शुक्रिया अदा करता हूं, उनको प्रेज करता हूं। लेकिन मेजॉरिटी इस तरह डिपार्टमेंट्स में बटी हुई है और ये सारे कंपार्टमेंट वाले अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब डॉक्टर ये कहते हैं बेचारे, और अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा विक्टिम भी डॉक्टर हैं। अब वो बेचारे अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर वो इलाज वहां कर रहे हैं। तो मरीज ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये किसी साजिश के तहत डॉक्टर जो है ये कोरोना के मरीजों को मार देते हैं और जो वहां पहुंचता है वो बचता नहीं है। अब ये सारी बातें करते हुए मुझे दुख हो रहा है, लेकिन इस सिलसिले में हुकूमत को सामने आना चाहिए, अथॉरिटीज को सामने आना चाहिए, हमारी इंटेलिजेंसिया को सामने आना चाहिए, हमारी एकेडेमिया को सामने आना चाहिए और आके इन तमाम डिफरेंसेस को एड्रेस करना चाहिए और लोगों को इस बात पर कायल करना चाहिए कि जब एक जिस्म का हिस्सा बीमार होता है तो असल में पूरा जिस्म बीमार होता है। तो जो नेशन होती है वो भी एक बॉडी की तरह होती है। तो अब देखिए ना, जैसे अब ये सुनने में आया कि लोगों ने प्लाज्मा अपना बेचना शुरू कर दिया। अब जो मास्क जो है वो 20 रुपए का होता था वो 200 रुपए का बिक रहा है। जब पता लगा ये दवाई जो है ये बहुत जरूरी है तो वो दवाई एकदम शॉर्ट हो गई और वो हजारों लाखों में बिकने लगी। मेरा बेटा उसका मैं इलाज कर रहा था, मुझे एक इंजेक्शन है सोलोमेड्रोल, पता लगा कि वो खत्म हो गया बालपुर में, तो वो जितनी कीमत था उससे 3 गुना कीमत में मुझे मिला। अब ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमने पिछले 70 साल के अंदर कौम ना बनाकर और लोगों ने अपने जाती यानी वो साहिब इख्तियार लोगों ने अपने इख्तियार को कायम रखने के लिए लोगों को जहालत में रखकर और उनको बांट के रख के जो वेस्टेड इंटरेस्ट उठाए थे, उन सब का जो अब नतीजा था वो हमारे सामने आ रहा है। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूं कि हमारे यहाँ इतना पोटेंशियल मौजूद है, अभी भी कोई साहब खड़े हो जाएं, अभी भी कोई शख्स बेलॉस हो, रोल मॉडल हो और वो अपनी जात के साथ ये हमें यानी रोल मॉडल करके दिखाए, तो अभी भी हम इंशाल्लाह इकट्ठे हो सकते हैं। ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, या फिर कानून के तरीके से लोगों को समझाया जाए।
جی، اور دوسرا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نا، قانون اگر آپ پاکستان کا آئین دیکھیں اور جو پاکستان کا باقی لا دیکھیں، میرا خیال ہے ہمارا لا اتنا ہی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور اتنا ہی زیادہ یعنی ایکسپلسٹ ہوگا جتنا کہ کوئی بھی ویسٹرن لا ہوگا. لیکن ہمارے ہاں لا ابائڈنگ لوگ ہم کیوں نہیں بنے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا کی انڈسکریمنیٹ انڈسپنسیشن نہیں ہوئی. اب دیکھیں نا، جو لوگ جو ہمارے رول ماڈل ہیں، جب وہ لائن نہیں بنائیں گے تو ایک غریب آدمی کو کیا ضرورت ہے لائن بنانے کی؟ اس طریقے سے لا سے جب بڑے لوگ بیونڈ ہوں گے تو پھر وہ نیچے والے لوگ بھی لا ابائڈنگ نہیں. بس یہ کچھ گزارشات تھی. بالکل ڈاکٹر صاحب، اور اب میں چاہوں گی کہ آپ مجھے کچھ عطا کیجئے. ارے شاعری، جی ہاں، شاید وہ اس سے متعلق ہی ہو. جی، ایک نظم ہے، نظم کا عنوان ہے کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے. تو اگر آپ موجودہ حالات سے اس کا کوئی کانٹیکسٹ بھی نکل آئے تو وہ آپ خود ہی تلاش کر لیجئے گا. بالکل. کہ کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ کب تلک یہ سفر ہے جاری، یہ لوگ نہ جانے کس گماں پر کہاں سے چلنا شروع ہوئے تھے، رکے گا یہ قافلہ کہاں پر، کہاں پہ ہے آرزو کی منزل کہ جس طرف کھچ رہے ہیں سارے، سب اپنی آشاؤں کے سہارے، سمے کے صحرا میں مارے مارے، بھٹک رہے ہیں یہ بے ارادہ، نہ کوئی منزل نہ کوئی جادہ. کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ دشت امکان کے اس طرف کو کوئی ٹھہرنے کو گھر ملے گا یا پھر سے اذن سفر ملے گا. وہ پھر کوئی ایک دشت ہوگا جہاں بھٹکنا ہے بے ارادہ، پہن کے پھر ایک نیا لبادہ. یا اس نگر میں سمے کا دھارا رکا ہوا ہے قرار میں ہے، وہیں کہیں ایک طرف کو ہٹ کر کوئی ہے جو انتظار میں ہے. خبر کسی کو ذرا نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. واہ، بہت خوب، بہت خوب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اقبال آپ کا. بہت بہت شکریہ.